کے مطابق سحری کے اختتام کا اہتمام فرمائیں. دوائیاں وغیرہ کھانا ہو تو ضروری جو چیزیں ہیں وہ کام کر لیں اور دوائیاں کھا لیں, اور پانی وغیرہ جو بھی پینا ہو اہتمام فرما لیں. ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائیں گے, ہم لوٹ آ رہے ہیں. پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز, جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4,000 روپے فی گز. اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی. رمضان 2011 اوارڈ یافتہ بیسٹ حلیم یا علی کیفے حلیم, خالص پوٹلے کا گوشت, اصلی گھی اور عمدہ مسالے جات سے تیار کردہ اسپیشل حلیم یا علی کیفے, املی بن, بس ڈپو, حیدرآباد. ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی, جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کریں, ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز, لائبریری, پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. سیزنز شاپنگ مال, سلیم مسعود کمپلیکس, ٹولی چوکی, حیدرآباد. کارپیٹ پلازا کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم, سعودی عربیہ کی مشہور السرائے کارپیٹس کمپنی کے واحد ڈسٹریبیوٹر. رمضان کے موقع پر مساجد کے لیے السرائے کارپیٹس کے معیاری ہیٹ سیٹ کوالٹی جائے نماز رولز. اس کے علاوہ آفس اور مکان کے لیے وال ٹو وال کارپیٹس, رگز, فنکشن ہال کارپیٹ, ایگزیبیشن کارپیٹس, ویلکم کارپیٹس, رنرز, آرٹیفیشل گراس, ڈور میٹس, نت نئی کوالٹی اور واجبی دام. ہما اقسام کے کارپیٹس کے لیے بس ایک ہی نام, کارپیٹ پلازا, قریب شاہ غوث ریسٹورنٹ, ٹولی چوکی, حیدرآباد. Celebrate your Ramadan like a jahapana. Sherwani, suits, kurta pajama, pathani and kids ethnic wear. Patargatti, Doli Choki and Abbots की Hyderabad. منہ کی بدبو ہٹا کر دانت اور مسوڑوں کی حفاظت کرتا ہے یہ فاروقی دنت منجن. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں کہتی ہوں, فاروقی دنت منجن, کارخانہ زندہ طلسمات کی پیشکش. رمضان کی عبادتوں کا صلہ, عید الفطر کا دن, بڑوں کی شفقتیں, بچوں کے دمکتے چہرے, پیار, محبت اور مبارکبادیں. لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار, کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار. ناظرین, ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ای ٹی وی اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل, سے واہ کیا بات ہے. مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ. دہلوی ریمیڈیز کا برینو. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ, اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں مولانا سید محمد قادری صاحب, اور نعت پاک کے نذرانے پیش فرما رہے ہیں جناب یوسف خان اعجاز صاحب. اور آج کے اس پروگرام کے ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس حیدرآباد کی جانب سے ہے. آگے بڑھتے ہیں, جو سوالات رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانتے ہیں, اور اگر کوئی کالر لائن پر موجود ہوں تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। मोहतरम कौन कहाँ से? मैं हैदराबाद से इमरान हाशमी बोल रहा हूँ। हैदराबाद से? हाँ जी। इमरान साहब जी, इमरान साहब बताएं, सवाल बताएं। सवाल ये है कि हमारे माशरे में जनाना जब खरीदी को निकलता है तो ये आखिरी दहे के दौरान में निकलना वाजिब है या हुर्मती बहुत ज़्यादा हो जाती है? तो औरत के पर्दे के ताल्लुक से कुछ मौलाना से पूछना चाहता था मैं। बताते हैं इंशाल्लाह। यूसुफ खान साहब से गुजारिश है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की नात एक बार सुनाएं। ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं परी बात कर रही हूँ राजस्थान से। राजस्थान से जी, बताएं, सवाल बताएं। जी सैयद साहब से हमारा ये सवाल था कि सलातुल खौफ सरकार दो आलम ने किस वक्त पढ़ा है ये और इसका क्या तरीका है? और दूसरा सवाल हमारा ये था कि साड़ी चूड़ीदार पाजामे में और नेट के दुपट्टे हाफ आस्तीन में क्या नमाज हो जाएगी? और साड़ी जबकि पूरा बदन ढका हुआ हो क्या नमाज हो जाएगी साड़ी में, या साड़ी पहनना जायज़ है इस्लाम में? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया राजस्थान से। मौलाना सवाल आया था माह रमज़ान से मुताल्लिक़ बात रही गई थी। खैर, एतिकाफ़ के फ़वाइद जानना चाहा है डॉक्टर नजमा साहिबा ने ख़वातीन के एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी तौर पर। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने या जिस बंदी ने एतिकाफ़ किया तो गोया उसने अपने नामे आमाल में सारी नेकियां जमा कर ली। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अल्लाह ताला मोतकिफ़ को अता फरमाता है जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करे। जी, सवाल आया था जोधपुर से। 4 भाई हैं और 1 बहन है, इनमें तर्क जो है इसका हिस्सा या जायदाद का जो हिस्सा होगा क्या उसकी तरतीब होगी? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु ने ये इरशाद फरमाया है कि आधा बहन को होगा और 1 जो है वो भाई को होगा, यानी डबल हिस्सा जो है वो मर्द के लिए है और आधा सिंगल जो है वो औरत के लिए है। लिहाजा वो पूरे अपने तरके के माल की तफसील लिख करके जो सूरत मसूला है किसी भी करीब इदारे से, मुफ्तियान इकराम से जो है वो लिखत रूप में वो पेश करे ताकि वो बिल्कुल हिसाब किताब के साथ जो है मैथमेटिक्स के इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तक पहुँच जाएगा। दीगर सवाल आया था, ज़कात कब तक दे सकते हैं? ज़कात कब तक दे सकते हैं? मरने से पहले तक आप दे सकते हैं ज़कात। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं की है तो जितना जल्दी हो सके उसे अदा करें, इसलिए कि ज़कात की अदायगी में ताख़ीर करना ये भी गुनाह है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना हम उसको वक्त पर अदा करें ताकि अल्लाह के इताब से बच सके। जैसे फ़ितरा वग़ैरह नमाज को जाने से पहले तक देना है, शायद इसी मुनासिबत से इन्होंने ये सवाल किया हो। तो रमज़ान में ही देना भी लाजमी नहीं होगा, रमज़ान में देते हैं तो एहसन है, लेकिन गैर रमज़ान में भी अगर ज़कात आयद होती है, ज़कात का जो मुक़र्ररा पीरियड है 1 साल, तो तभी भी दी जा सकती है आम तौर पर ज़कात। ये न क़ियास किया जाए कि रमज़ान में ही दी जाए और ईद से पहले ही दी जाए उसके बाद न दी जाए, शायद ये सी बात थी। जी जी और जी। कुछ वजाहतें आप इस सिलसिले में? नहीं, बिल्कुल ये है कि ETV उर्दू पर तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है कई बार ये सवालात आ चुके हैं, कई बार आप सुन चुके हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो जवाब दिए जा रहे होते हैं तो आप अपनी मसरूफ़ियत की बिना पर स्क्रीन के सामने नहीं होते हैं। तो यही है कि जब 1 साल मुकम्मल हो जाए तो फ़ौरन ज़कात को आप अदा कर लें, इसमें ताख़ीर ना करें। और पहले भी आप अदा कर सकते हैं माह रमज़ान के अंदर ताकि उसकी बरकतें भी आपको हासिल हो जाए। और सदक़े फ़ित्र के हवाले से जो आपने फरमाया उसमें हदीस पाक भी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो इबादत जो माह रमज़ान की है अगर किसी ने सदक़े फ़ित्र नहीं अदा किया तो वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ होती है। तो कोशिश ये करे कि ईद की रात में या सुबह सादिक तक के सदक़े फ़ित्र अदा कर ले, नमाज ईद से पहले तक। जी, ये सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक दरख्वास्त करते हैं मोहतरम से कि नाते पाक पेश फरमाएं। वो शम्मा उजाला जिसने किया, वो शम्मा उजाला
چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا، گر ارض و سما کی محفل میں لالا کے لمع کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، بوبکر عمر عثمان حیدر پروانے شمع رسالت کے، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتاوروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بدلا دیا چند اشاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی شمع کا اجالا دیر و حرم میں آج بھی، الحمدللہ۔ بہت خوب، بہت خوبصورت نعت۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ اس کے سوال جانتے ہیں۔ محترم سے درخواست ہے ان سوالات کا جواب عطا فرمائیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا مصطفیٰ صاحب نے کہ والدہ ماجدہ کو قرآن مکمل پڑھنے نہیں آتا یا صحیح تلفظ صحیح پڑھنے نہیں آتا ہے، پھر بھی وہ پڑھتی ہیں، یا کچھ اسی طرح کا سوال تھا۔ بالکل، اگر والدہ محترمہ کو پڑھنے نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ والدہ کو قرآن پاک پڑھنے سے منع کر دے یا روک دے، بلکہ کسی صحیح پڑھنے والی خاتون کو وہ اپنے گھر پر مقرر کرے اور وہ خاتون آ کر کے ان کی والدہ کے قرآن کو درست کروائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے پھر بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا لیکن کوشش کرتا ہے، تو اللہ اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال ایک آیا تھا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا جھارکھنڈ سے، گھر میں سانپ نکلا تھا جسے مار کے سب کر دیا گیا، کسی صندوق میں بند بھی کر دیا گیا، پھر دوسرے دن دیکھا تو سانپ غائب ہے، تو اس سے پریشان ہے، کافی حیرت میں ہے کہ کیا ماجرا ہو گیا۔ دیکھیے، اول تو میں یہ عرض کروں گا کہ دور صحابہ میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی، اور کئی احادیث اس قسم کی ملتی ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں اس قسم کے کوئی عجائبات نظر آئے یا سانپ وغیرہ نظر آئے تو سلام علی نوح فی العالمین، وہ اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ رب العزت اس کا ضرر بھی اسے نہیں ہوگا، اور ایک مرتبہ اسے موقع دے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، اس جگہ سے چلا جائے، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جنات جو ہے وہ سانپ کی شکل میں اکثر آ جایا کرتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو آپ دیکھیں کہ پہلے اسے ایک دو مرتبہ موقع دے، اگر وہ خود اپنی راہ نکل جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں تو پھر آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اسے مارنا فرض ہو جائے گا۔ جی ناظرین، وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔
सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नित्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए नित्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता अदा कर सकते हैं। ये खुश रंग लिबास के लिबास चाहे हो तकरीब के, या लिबास हो ईद मनाने के, ये लिबास तो सारे प्यारे हैं और ये सारे लिबास हमारे हैं। सहेली द डिजाइनर वेयर। नित्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए नित्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता अदा कर सकते हैं। Celebrate your Ramadan like a jahapana. Sherwani, suits, kurta pajama, pathani, and kids ethnic wear. Patargatti, Doli Chowki, and Abbots की हैदराबाद। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्स रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्स रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है सहरी टाइम के आखिरी सेगमेंट में। नाज़रीन, आज का मौजू चल रहा है रमज़ान में हमने क्या पाया। बात करते हैं रमज़ान से हमने क्या पाया, इससे मुताल्लिक़ तो बात हो नहीं पाई। इंशाअल्लाह कल भी यही मौजू हमारा रहेगा। आज के प्रोग्राम के मलबूसात की पेशकश कर्टसी मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना एविड्स हैदराबाद की जानिब से है। आगे बढ़ते हैं, जो सवालात रह गए इंशाअल्लाह इनके जवाब जानेंगे, या कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जनाब मेरा सवाल जी, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। मेरा नाम नाज है। बताइए, सवाल बताइए। जनाब मेरा सवाल ये है कि मेरे शौहर को 1 लाख तक का कर्जा है जी, और वो पैसे लेकर उन्होंने कार खरीदी थी और वो सऊदी अरब भी गए, और वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा और वो ज़ेरे ट्रीटमेंट है। अभी उनको ऑपरेशन हुआ है जी। और मेरे पास मेरी शादी के वक्त का सोना है जो मेरे ससुराल वालों ने और मेरे माँ बाप ने डाला था जी। तो क्या मुझे उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी, जबकि अभी मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है? आमदनी का कोई जरिया नहीं है? जी नहीं है। नहीं। ठीक है, बताते हैं आपको।
بہت شکریہ آپ نے ہمیں کرناٹکا سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں عادل آباد ضلع سے نرمل گلزار مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں. جی شیخ امجد علی. بتائیے سوال بتائیے. جی میرا سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے شکر گزار کہ آپ مارٹ جہاں پانا سب بہت بہت شکر گزار ہے جو پروگرام ہم کو ملتا ہے پروگرام. جی جی جی. پھر اس کے بعد میرا سوال یہ ہے مولانا سے. بتائیے سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ میں مکمل تراویح ادا کیا ہوں لیکن ایک تراویح ایسی گزری کہ جو سفر میں دوسری جگہ جا کے ادا کیا تو میرے مکمل قرآن شریف ختم ہونے کا ثواب میں شامل ہوں گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں جبلپور سے محمد صاحب بول رہا ہوں. بتائیے سوال بتائیے. سوال یہ کہ 7 لوگوں کا فطرہ کسی ایک کو دیا جا سکتا ہے کیا؟ جی جی. 7 لوگوں کا فطرہ 7 لوگوں کا الگ الگ مطلب فطرہ کسی ایک کو دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں آئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں آئی ڈراپ میں آئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. سوال آیا تھا عمران صاحب نے سوال کیا کہ آخری دنوں میں تاخراتوں میں یا لیلۃ الجائزہ میں خواتین عام طور پر خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جاتی ہیں. ان کا بازاروں میں خرید و فروخت اور اتنے اہم راتوں میں تاخراتوں میں کہاں تک درست ہے؟ بالکل خواتین کو بازاروں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, مزاروں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, اور خواتین جتنا گھر میں رہے گی بلکہ گھر کے اندر جس کونے پہ وہ نماز پڑھے گی اس کی نماز وہ اتنی زیادہ افضل ہے. یہاں تک کہ علماء کرام نے حرمین طیبین کے حوالے سے بھی یہی فرمایا, چاہے وہ مکۃ المکرمہ کی مسجد ہو یا مدینۃ المنورہ ہو, وہاں پر بھی عورت جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ مسجد میں نہ آئیں, بلکہ ان کے لیے وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے, وہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے ہوٹل میں نماز پڑھے. تو جب اتنی زیادہ قیودات ہے اور یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اگر کوئی عورت بازار میں نکلتی ہے, بے پردگی کرتی ہے اور پھر ان مقدس لمحات کی بے قدری کرتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا پڑے گا, اور یقیناً وہ اپنی آخرت برباد کرنے کا سامان اکٹھا کر رہی ہے. اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کو اور ان بھائیوں کو بھی جو تراویح کی نماز آخری دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور ختم قرآن پاک کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب قرآن پاک تو ختم ہو گیا ہے, اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کئی تو معاذ اللہ ایسے بھی ہے جو فرض کو بھی ترک کر دیتے ہیں. تو ایسے کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کے شروعات میں تو ہم نے اللہ کی رضا والے کام کیے اور اخیر میں ناراضگی والے کام کر کے ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں. جی دیگر سوال یہ آیا تھا کہ خوف کی نماز سے متعلق اور ساڑی وغیرہ پہننا یا اسلامی شعار ہے یا نہیں؟ بالکل خوف کی نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ جب کسی بڑی مصیبت کا خطرہ ہو یا بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اب آندھی آنے والی ہے یا کہیں پر آگ لگ گئی ہے یا کہیں طوفان آنے والا ہے یا بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے کہ جس سے سیلاب کے خطرے ہیں اور یا دشمن کا حملہ کرنے کا خطرہ ہے, تو ان تمام صورتوں میں احادیث پاک میں بھی جو ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے. تو یہ نمازیں پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے رحمت بھی نازل فرماتا ہے اور سکینہ بھی نازل فرماتا ہے اور مسلمانوں کی مدد بھی فرماتا ہے. اور جو ساڑی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو اکثر جو ساڑی پہنی جاتی ہے تو آپ جانتے اچھی طریقے سے کہ جسم کے کئی ایسے حصے کہ جن کا چھپا رہنا ضروری ہوتا ہے وہ ساڑی پہننے کی وجہ سے کھل جاتے ہیں, لہٰذا اس سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی اندر سے ساڑی پہنتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ایک ایسا لباس پہنتے ہے کہ جس سے مکمل طور پر جو ہے وہ پردہ ہو جاتا ہے اور جسم کی جو ساخت ہے بناوٹ نظر نہیں آتی, اتنا ڈھیلا لباس, تو اس صورت میں اندر ساڑی پہننے میں بھی مذائقہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اسے کل سحری ٹائم میں شامل ضرور کریں گے.
اور اب وقت آتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے کالز کا, آپ کے SMS کا, آپ کی ہمت افزائی کا, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس حیدرآباد والوں کا. ہم مشکور ممنون ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ کے کہ انہوں نے ملبوسات پیش فرمائے ہیں اس پروگرام کو پیش کرنے میں. ہم درخواست کرتے ہیں نعت خواہ محترم سے کہ ایک بہت اچھی سی نعت پاک پیش فرمائیں, اور آپ کے شکریہ کے ساتھ, مولانا کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. فی امان اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان ہے تو, قدوس ہے تو, اعلیٰ سے بھی اعلیٰ شان تیری, دریائے کرم تیرا ہے رواں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کتنے ہیں فلک, کتنے عالم, کتنے شرق و غرب کا, تو جانے تیرے کتنے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری, جب کچھ نہ رہے گا تو ہوگا, ادراک میں تو آئے گا کہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اشرف ہے فقیر در تیرا, بس فضل و کرم کا ہے جویا, نازور قلم نازور بیان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اشرف ہے فقیر در تیرا, بس اس پروگرام کو پیش